बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हो। 28 अक्टूबर सोमवार का दिन। जी हाँ, आज एक भरपूर वर्किंग डे और टेक्निकली अगर देखा जाए तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन के इंतजामी कुछ फैसले तो किए जस्टिस याहिया आफरीदी ने, लेकिन बहैसियत चीफ जस्टिस आज उनका पहला वर्किंग डे है। और उस वर्किंग डे में आज एक अहम तरीन इजलास जो ठीक 1 बजे बुलाया जाना है, सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट, जिसमें 18 के 18 जज मौजूद होंगे। और 18 के 18 जजेस के मौजूद में अभी तक एजेंडा ऑफिशियली नहीं जारी हुआ, लेकिन दो केस, दो मामलात जेर बहस होने ही होने हैं। एक तो सबसे पहले मखसूस नशिस्तों का सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जो 8 जजेस का अक्सरियती फैसला था, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देनी थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एज अ पार्लिमानी पार्टी डिक्लेयर करना था, और जिसको पार्लिमानी पार्टी डिक्लेयर करने के बाद में इसको भी वापस ले लिया गया था। उन 8 जजेस में 13 के मुकाबले में 8 थे, लेकिन 2 जजेस ऐसे भी थे जिन्होंने यह कहा था कि कम से कम 41 नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम की बनती हैं। और ये वो जजेस थे जिनका यह भी मानना था कि हाँ, 13 जनवरी के बल्ले का निशान वाला जो केस था, उस केस की गलत तशरीह की है पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ने। और जिन असहाब ने यह कहा था ना, उसमें इस वक्त के चीफ जस्टिस और उस वक्त के सिर्फ जस्टिस याहिया आफरीदी भी शामिल हैं कि 41 नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलनी चाहिए। तो इस वक्त के याहिया आफरीदी चीफ जस्टिस साहब, उन्होंने अपने उस वक्त का हुक्म मनवाना है इसी हुकूमत से। वो हुकूमत जो रेट्रोस्पेक्टिव के तहत एक अदद एक्ट लेके आई, और उस एक्ट में उन्होंने कहा कि नहीं, पिछली डेटों से ये फैसला अमल दरामद होगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये नशिस्तें नहीं दी जा सकती। फिर इलेक्शन कमीशन इस तरह पार्ट एंड पार्शल बना, फिर काजी फाइजा साहब ने जिस तरह की सारी गेम बनाई, फिर ये जिस तरीके से ये सारा मामला वो मैंने और आपने देखा। तो आज सबसे बड़ा इम्तिहान है जी, मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ा मखसूस नशिस्तों का फैसला, उसकी तशरीह, उसकी डिटेल और 2 वजाहतें उसकी आ चुकी हैं। अब देखते हैं याहिया आफरीदी साहब कितने वो अच्छे और तगड़े जज हैं कि क्या वो अपना फैसला मनवा सकते हैं हुकूमत से। तो आज इस फुल कोर्ट के अंदर ये टॉप ऑफ द लिस्ट बहस है, ये मामला है जिसको टेकअप करना है। दूसरा है जो एक से ज्यादा इस्लामाबाद के साफी जो सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं, वो है 6 जजेस का खत, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का खत, जिनका ये मानना था कि हसास अदारे उनके काम में इंटरफेरेंस करते हैं और इंटरफेरेंस करके उनके फैसलों को कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करते हैं। प्लीज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हमें बताएं कि आइन इस सिलसिले में क्या कहता है, रूल्स इस सिलसिले में क्या कहते हैं, वो जरा हमें बताएं। और इस वाली 6 जो जजेस का जो खत था, इसको जस्टिस काजी फाइज साहब ने फाइलों के अंदर दबा दिया था। तो आज ये मामला भी ये है। तो ये 2 बड़े इम्तिहान जिसकी बिना पर वो कहते हैं ना, अभी तक एडमिनिस्ट्रेटिव जो फैसले के लिए काजी फाइज साहब ने एक एसपी साहब को भी, एसपी सिक्योरिटी को भी फारिग किया, उनकी जगह दूसरा एसपी सिक्योरिटी लाया, क्योंकि एक बंदा तस्वीर उनकी खींच रहा था। फिर जो उन्होंने बेंचेस तश्कील दी है, 8 बेंचेस तश्कील दी है, 968 केसेस इस हफ्ते के अंदर सुनने सुप्रीम कोर्ट ने। इसके अलावा उन्होंने जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का सीक्वेंस दोबारा से जस्टिस मुनीब को शामिल किया। ये सब बड़े फैसले हैं, ये है एडमिनिस्ट्रेटिव फैसले, इन्होंने हुकूमत के कान तो खड़े किए, लेकिन असल मामला अब ये है कि बेस के चीफ जस्टिस उस सुप्रीम कोर्ट के रेट को कैसे बहाल करते हैं, उस सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर किस तरीके से अमल दरामद करते हैं। यहाँ ये चीजें, ये तो एक चीज हो गई, ये बहुत बड़ा इजलास है। दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी थोड़ी सी ना होश आई है, जब 26वीं आइनवी तरमीम भी होगी और ये सब थे, कुछ ऐसे किया तो थोड़ा दिल जरा खट्टा सा हुआ, तो मुझे जरा बात करने दे। तो उन्होंने कहा, अब होश आया कि इमरान खान साहब अंदर हैं भाई, कुछ होश के नाखून भी लेने हैं। तो हालांकि अली अमीन गंडापुर साहब इसी 26वीं आईनी तरमीम के तहत जस्टिस याहिया आफरीदी साहब चीफ जस्टिस बने हैं, उनकी तकरीब हलफ बर्दारी में थे। कहाँ वो कह रहे थे कि हम पूरा पाकिस्तान बंद कर देंगे, जाम कर देंगे, फिर कहते हैं जब जस्टिस मंसूर ने एतराज़ नहीं किया तो मुझे क्या एतराज़ कर दो। भाई ऐसी बातें ना बोलो ना जो अमल नहीं कर सकते, ना बोलो ऐसी बातें, जो जुबान के फायर हैं वो नहीं मारो, नहीं करो। किसने कहा था आपसे ऐसी बात करने को? तो आप अच्छा इसको सियासत का हुस्न कह लें क्या, मैं नहीं ये समझ आती सियासत कितनी को हुस्न मांग रही। लेकिन अब पाकिस्तान तरीके साहब ने मुल्क भर में जलसे करने का शेड्यूल जारी कर दिया जी। सियासी कमेटी ने फैसला किया 1 नवंबर पिशावर से, ठीक है, अपना गढ़ है इनका, वो शुरू करेंगे 8 नवंबर को कोयटा में,
اور پھر کراچی میں انہوں نے جلسہ کرنا ہے. تنقید تھی کارکنوں کی طرف سے کہ بھائی نہ وکلا موومنٹ، نہ آپ نے کسی قسم کا کوئی احتجاج کیا، تو ہمارا اتنا زبردست مومنٹم بنا کہ آپ لیڈرشپ کدھر غائب ہے. تو اس کے اوپر سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں، سیکرٹری جنرل ہیں، انہوں نے درخواست کی ہے. اور میں کہ میں تمام دوستوں سے درخواست کرتا ہوں کہ بڑے مقصد پر نظر رکھیں، نگاہ بلند، سکون دل نواز، جان پرسوز، آپ میں سے ہر فرد میر کارواں ہے، لہٰذا جو بڑا مقصد اس پر نظر رکھے، ہائپر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں تو یہ چیز ہوگی جی اب ادھر سے دوبارہ سے جلد سے جلوس اور احتجاج کا شیڈول آ گیا. ہاں پنجاب کا انہوں نے بیچ میں دیا، بلوچستان ہے، سندھ ہے اور کے پی کے. اچھا ادھر اسپین کا شہر ہے بارسلونا، اس میں رات کو کمال قسم کا شو کیا جی پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز نے. ورکر سپورٹر پاکستانی تھے یار، سب کے ہاتھ میں جھنڈے تھے. اچھا خاصا سر میجر شو تھا، اور پتہ چل رہا تھا. اور ریلی تھی سر، بہت بڑی ریلی تھی. اور اس میں مجھے یہ تو نہیں کہہ سکتا اس کا روح رواں کون تھا، لیکن ہاں اسپیشل دعوت پر اس ریلی کے لیے شہباز گل صاحب امریکہ سے پہنچے تھے، اور تو اور وہ باقاعدہ ڈونٹ بھی تقسیم کر رہے تھے اس ریلی کے اندر. بڑے زبردست ویڈیوز چل رہے تھے. ہاں کل کا کراچی کا پی ٹی آئی کا شو وہ بھی تھا، اور بھائی بہت قابل غور تھا. بالکل کوئی ایسی فارمل اس میں کوئی اناؤنسمنٹ بھی نہیں تھی اس شو کی، لیکن سابق صدر عارف الوی صاحب وہ اس میں شریک ہوا. بڑا انہوں نے، عارف الوی صاحب نے بڑا تگڑا خطاب کیا. حالانکہ وہ خطاب اس وقت کرتے جب وہ فوج کے کمانڈر ان چیف تھے، جب وہ صدر پاکستان تھے تو تب سمجھ میں آتی تھی. لیکن بہرحال چلے، دیر آئے، اتنا وہ درست آئیں گے لیکن پھر بھی آئے. تو انہوں نے کہا کہ فوج سیاست کرتی ہے، لاپتہ مسنگ پرسنز کا معاملہ بلوچستان کے ساتھ پورے ملک میں پھیل چکا ہے. لائک اس طرح کی ساری باتیں انہوں نے ضرور کی ہیں. یہاں یہ چیز تھی، یعنی ایک مومنٹم دوبارہ سے بننا شروع ہو گیا ہے. ادھر سر کل سے ایک کمپین تھی اپنے کچھ محبوب صحافیوں کے ذریعے، اور پھر آہستہ آہستہ وہ زبان، دل کی بات زبان پر آ بھی گئی کہ جتنے بھی ججز ہیں، دو ججز ہیں، جسٹس منصور علی شاہ صاحب، جسٹس منیب اختر صاحب، یہ سپر سیڈ ہوئے ہیں، ان کو ریزائن دے دینا چاہیے، ان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے، فارغ ہیں، یہ ہے وہ، یہ ساری باتیں چل رہی تھی. اچھا جی، اور ایک زبردست قسم کی کمپین بنائی جا رہی، اخلاقی جواز دینے کی کوشش کر رہے تھے کہ یہ سپر سیڈ ہوئے ہیں جی، ان دونوں کو استعفیٰ دے دینا چاہیے. اچھا باقاعدہ حکومت کی زبان پر کس طرح آئی، اور ساتھ ساتھ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کے کچھ گھنٹے، پریکٹیکلی تو آج ہی شروع ہونا ان کا کام، مگر جو ایڈمنسٹریٹو فیصلے تھے نا اس کے بعد ان کو یہ سوچنے پہ بھی مجبور ہوئے کہ پائن کو غلط تو نہیں ہو گیا، کوئی مس کیلکولیشن تو نہیں ہوگی. مجھے کیوں ایسا لگتا ہے کچھ مس کیلکولیشن ان کو ایسا لگ رہا ہے، کیونکہ جو باتیں نا وہ سننے والی ہے نا. پلان بی، وہ 27ویں آئینی ترمیم، آپ کو پتہ کل مالٹون میں ملاقات ہوگی، خبر باقاعدہ صحافیوں کو دی گئی کہ ہم کم از کم یہ 3 پوائنٹس پر بات ہو رہی ہے، کیونکہ ان کے مشیر وزیر بھی بتا رہے ہیں کہ سب سے پہلے جی فوجی عدالتیں، سویلین کا ٹرائل، فوجی عدالتیں، فوجی خصوصی عدالتیں. دوسرا بلدیاتی انتخابات میں، بلدیاتی جو سیٹ اپ ہے کراچی کا، اس میں ایم کیو ایم کا یہ مطالبہ تھا کہ جو فنڈز ہیں جو وفاق کرتا ہے اس کو ڈائریکٹ بلدیاتی نمائندوں کے سپورٹ کیا جانا، کہ حکومت کراچی سندھ حکومت کو دیا جائے، وہ تو کاپی جاتی ہے آپ کو پتہ، تو ان کے متعلق یہ الزام لگایا جاتا ہے. تیسرا جی ججز کی تعداد بڑھا دیں گے، یہ بھی کہا ہے، یہ کوئی اور نہیں بتا رہا، یہ تو باقاعدہ مشیر بتا رہے ہیں وزیر اعظم کے. بیرسٹر کیل ہو گئے، رانا ثناء اللہ صاحب ہو گئے، یہ خود کہہ رہے ہیں. حالانکہ ججز کی تعداد ایکٹ کے ذریعے بڑھتی ہے، اس کے لیے کوئی آئینی ترمیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مگر اسی طرح ہے نا، جیسا فوجی عدالت کی بات کرنی کہ بھائی ہم ادھر کی نہیں، ہم فاٹا کے لیے بات کریں. فاٹا میں فوجی عدالت کون سی بن سکتی ہے بھائی؟ فاٹا پاکستان ہے، فاٹا پاکستان کا حصہ ہے. فاٹا کا وہی اسٹیٹس ہے جو لاہور کا ہے. فاٹا فیڈرل ایڈمنسٹریٹو ٹرائبل ایریا نہیں ہے. مگر یہ ہمیں بہت ہی معصوم سمجھ، بلکہ ڈبل چیز سمجھنا شروع ہو گئے میرا خیال ہے. یہاں یہ چیز ہے. تو اب وہ بات کس طرح، یہ میں زبان پہ ذرا وہ سن لیں جی. رات کو رانا ثناء اللہ صاحب جیو کے پروگرام میں تھے جی، اور شہزاد اقبال صاحب کے ساتھ پروگرام میں تھے. انہوں نے اپنی منشا بتائی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ چیف جسٹس سپریم کورٹ کا تو فیصلہ ہو گیا، جسٹس یحییٰ آفریدی آگے، منصور صاحب نہیں آنے دیا ہم نے، اور باقی میری رائے ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب سے متعلق کہ انہیں آئینی بینچ کا بھی سربراہ تو کیا اس میں بیٹھنا بھی نہیں چاہیے. بھائی ابھی آپ کہہ رہے ہیں صاحب جج برابر ہیں، یہ تمام بڑے ویل ایجوکیٹڈ ہیں،
سارے نہایتی محترم ہیں، جس پہ منصور علی شاہ، منیب اختر بھی شامل ہیں، جسٹس یحییٰ آفریدی بھی شامل ہیں، اس لیے ہم نے یحییٰ آفریدی صاحب کو کر دیا، سب کا اسٹیٹس ایک جیسا ہے۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جو آئینی عدالت ہے، آئینی بینچ ہے، اس میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اچھا، اور تو اور انہوں نے کہا اگرچہ وہ سینئر ہیں، اور یہی نہیں، جسٹس منیب اختر صاحب کو بھی بینچ کا حصہ نہیں بننا چاہیے آئینی عدالت کے۔ وہ شہزاد اقبال نے پوچھا اینگر پرسن نے کہ جناب رانا صلی اللہ صاحب کیسی بات کر رہے ہیں، اتنا زبردست قسم کا جج ہے، اتنا سینئر موسٹ قابل جج ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب، بلکہ ایشیا میں سے قابل جج نہیں کہا جاتا، تو آپ کہتے ہیں کہ انہیں آئینی بینچ پہ نہیں بیٹھنا چاہیے۔ تو رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ کچھ مہینوں سے کچھ کنٹروورسیز تھیں، اور وہ سیاست اور ججز انوالومنٹ اور یہ چیز، تو میں یہ کہتا ہوں، اور میری ذاتی رائے ہے، رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی، جن کو خود آئینی ترمیم کر کے انہوں نے بنایا ہے، وہ کہتے ہیں انہیں بھی آئینی بینچ کی سربراہی نہیں کرنی چاہیے۔ مطلب یہ چاہ رہے ہیں کہ جو متنازع ہے وہ بھی نہ ہو، اور جو غیر متنازع ہے وہ بھی نہ ہو۔ تو یہ بتاؤں کس سے چاہ رہے ہیں؟ وہ جو فیلڈنگ بنی ہوئی ہے نا، وہ بھی یہ چاہ رہے ہیں جسٹس امین الدین صاحب کو اس آئینی بینچ کا سربراہ بنانا، یا جسٹس جمال بندو خیل صاحب کو اس آئینی بینچ کا حصہ بنانا، یا جسٹس نعیم افغان صاحب کو اس بینچ کا حصہ بنانا، یا جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ کو اس بینچ کا حصہ بنانا۔ یہ تمام وہ جج ہیں جو قاضی فائز عیسیٰ کی طرح اپنا بغض بتا چکے ہیں، یہ اپنا وہ کہتے ہیں نا متعصب رویے سے متعلق یہ لوگ بتا چکے ہیں۔ مطلب 3 سینئر ترین جج حکومت کی نظر میں اس قابل نہیں ہیں کہ وہ آئینی عدالت کی سربراہی یا آئینی بینچ کی سربراہی یا آئینی بینچ کا حصہ ہوں۔ جونیئر ترین جج بتائیں گے کہ آئین پاکستان کی تشریح کیا ہے۔ اب چیک کریں ان کے میرٹ، چیک کریں ان کے میرٹ، یہ ہے۔ اسی لیے نا یہ شاہ دولہ کے چوہوں کی طرح نا خاندانوں کے پیچھے سیاست کر رہے ہیں، فلانا ابن فلانا ابن فلانا ابن فلانا، بس یہ چاکری کر رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں۔ میرٹ دیکھیں آپ ان کا کیا ہے۔ 3 سینئر ترین ججز کو آئینی عدالت کا سربراہ نہیں ہونا چاہیے، اور جونیئر ترین ججوں کو آئینی عدالت کا سربراہ ہونا چاہیے۔ مقصد سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ انہوں نے کیا کرنا ہے اس آئین کا، اور کس قسم کے آئین کی تشریح کرانی ہے، اور کون سا آئین ہے جس کی تشریح کرانی ہے۔ ہوتی ہے نا تکلیف جناب، یہ باتیں ان کی آگے۔ اچھا جی، مگر دل کی بات آ گئی زبان پہ نا، تو یہ سب چیزیں ادھر جبکہ سپریم کورٹ کو رپورٹ کرتے ہیں نا حسنات صاحب، حسنات ملک صاحب کافی اتھینٹک صاحب کے خلاف، وہ کہتے ہیں حکومت تو یہاں تک سوچ رہی ہے کہ اگر جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کنٹرول میں نہیں ہوئے نا، تو ریٹائرمنٹ کی مدت آئین میں ترمیم کر کے 68 سال کر دی جائے، اور آئینی بینچ کی بجائے دوبارہ آئینی عدالت بنائی جائے، اور اس کا سربراہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو لگا دیا جائے۔ یعنی اس حد تک وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت یہاں تک سوچ رہی ہے۔ مقصد بہت بڑے ہیں سر، اس طرح بھی کوئی کنٹرول کر سکتا ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں۔ ہاں، آج اڈیالہ جیل میں ٹھیک 25 دن بعد عمران خان صاحب کی انٹریکشن ہوگی اپنی وکلا سے، عدالت میں صحافیوں سے۔ آج 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت ہے، آج عمران خان صاحب بات کریں گے۔ جی ہاں، وہ جو رپورٹ ہوگا وہ ڈیفینیٹلی سننے کے لائق ہوگا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، فیڈ بیک متعلق آگاہ کریں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔